یزید سب سے بڑا احسان فراموش اور جابر و ظالم انسان تھا، جس نے اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اہل بیت رسول کو تباہ و ہلاک کرایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ان کے سر نیزوں پر چڑھائے گئے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، ان کے خیمے جلائے گئے، ان کی پاک دامن عورتوں کے سروں سے چادریں تک چھینی گئی، اہل بیت کی بیویوں کو قید کر کے بے پردہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک پھرایا گیا، لیکن اپنی زندگی کی 39 بہاریں بھی نہ دیکھنے پایا تھا اور حکومت کی عیش و عشرت سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہ ہو سکا کہ ملک الموت نے آ دبوچا۔ یزید حمص میں بیمار ہوا اور 3 شبانہ روز برابر درد کولنج میں تڑپتا رہا۔ بدبخت 3 روز تک نہ کچھ کھا سکا اور نہ پی سکا، تڑپ کر انتہائی کرب و اذیت میں اپنی ملعون زندگی کے دن پورے کیے۔ آخری وقت میں اپنے بیٹے معاویہ کو وصیت کے لیے طلب کیا تو وہ بھاگ گیا اور کہا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سلطنت سے محفوظ رکھے، اولاد رسول کے خون سے سیراب کی گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ محل میں ایسا روح پوش ہوا کہ 3 ماہ بعد محل سے اس کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے برے دربار میں یزید کو جو بد دعا دی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا، یزید یاد رکھ، تو نے جس حکومت کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے سیراب کیا ہے، تجھے اس کا سکھ دیکھنا نصیب نہ ہوگا اور تیری اولاد اس پر لعنت بھیجے گی۔